حضرت خواجہ غلام فرید کہتے ہیں ایہو امارا نفس، ایہو امارا نفس پلید وے کر سلحو تھیم مرید وے۔ نفس امارا جو برائیوں پہ اکساتا ہے، جن کا یہ نفس مسلمان ہو جاتا ہے ان کا کھاتا پھر الگ کھاتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں روح نے چیخ ماری، ابو صالح سوچ تو صحیح، بن پوچھے کس کا سیب تو کھا رہا ہے۔ اگر یقینی طور پر ناجائز نہیں ہے، مشکوک تو ہے، پوچھنا تو تھا کس کی ملکیت ہے۔ بس منہ میں رس آیا، سیب کو باہر نکالا، اب کس سے پوچھے؟ کوئی ہو تو پوچھے، کس سے معافی مانگے؟ کوئی نظر آئے تو مانگے۔ اب اندر سے ہوک نکلی، چھوڑ مصلی، پھینک تسبیح، چل پہلے اس کی معافی مانگ، کیونکہ اگر خوراک ناپاک ہے پھر سینہ چاک چاک ہے۔ اسی کنارے کنارے آنسو بہا رہے ہیں، روتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دور تک گئے، ایک باغ نظر آیا، دل دماغ نے رہنمائی کی، ابو صالح اسی باغ کا سیب لگتا ہے۔ سیدھے گئے باغ میں، ڈھونڈا کہاں ہے والی، کہاں ہے مالی، تو خادموں نے کہا وہ گھر ہے باغ کے مالک کا، لیکن وقت ملاقات کا نہیں ہے۔ بہتے ہوئے آنسو، فرمایا وقت ہے یا نہیں ہے؟ میں معافی مانگنے آیا، معافی کا کوئی وقت نہیں ہوتا، معافی کا کوئی وقت نہیں ہوتا، اس لیے میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ ویسے بھی ضرورت مند دیوانے ہوتے ہیں۔ جا کنڈا کھڑکایا، جا کنڈا کھڑکایا، ایک وجیہ اللہ کا نیک بندہ دروازے پہ آیا۔ اس نے جو اپنی بصیرت والی نگاہ کو آنے والے کے ماتھے پہ ٹکایا، حیرت سے دیکھتا رہ گیا، اے دوجا چن کدھروں چڑھ آیا۔ وہ ایک منزل کا بندہ تھا، ایک صاحب مقام ولی تھا، نام حضرت عبداللہ سومائی تھا، اللہ خدا رسیدہ بزرگ تھا۔ اور دیکھ کے نوجوان کی پیشانی، اسے یاد آئی اپنے پچھلوں کی نشانی، حیرت سے تکتا رہ گیا اور دل ہی دل میں کہا جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہی نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں۔ واہ رب نے کرم فرمایا ہے، بن بادل کے خیر والا می آیا ہے۔ تکتے تکتے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا جوان کیسے آئے ہو؟ بارے ندامت سے سر جھکا، آنسو بہے، کہا حضور ایک ہوا قصور، حضور ایک ہوا ہم سے قصور، معافی کا طلبگار ہوں۔ فرمایا غلطی کیا ہوئی؟ اور وہ بھی ہمارے حق میں؟
حضور لگتا ہے یہ سیب آپ کے باغ کا؟ فرمایا ہاں یہ میرے باغ کا ہی ہے۔ حضور میں نے بے دھیانی میں بھوک کی شدت سے بغیر مالک سے پوچھے تھوڑا سا چکھ لیا ہے، لیکن پھر میں نے سنبھال کے رکھ لیا۔ جتنا چکھا ہے اس کی، ہم تو مجال ہے جہاں کام کرتے ہیں ہم کسی کا نقصان، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کسی کی فیکٹری میں، کسی کی دکان پہ، ہم تو کبھی بسکٹ بھی کسی کا اٹھا کر نہیں کھاتے۔ سبزی منڈی میں کام کرتے ہیں، مجال ہے کہ ہم کوئی چھوٹا سا کیلا بھی بغیر پوچھے کھائیں، کبھی کھایا نہیں کھاتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کو عام لوگ ہیں، ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں، ہم کسی کا نقصان، کسی لوہے کی دکان پہ کام کرتے ہیں، کبھی کسی کا قابلہ بھی ہم نے اٹھایا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سرکاری محکمے میں کام کرتے ہیں، کبھی ہم نے ریلوے کی پٹڑی میں سے کوئی قابلہ اٹھایا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم چور بنے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آیا وضع میں نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ کبھی سوچے ہم بھی کیا ہم مسلمان ہیں؟ کتنے ہم نادان ہیں۔ اور رب پہ بھروسہ کر، شیر بن بھوکا مر، لیکن کسی کا نقصان نہ کر۔ اور جہاں تو رہتا ہے یہ ہے داتا کا نگر، اے جڑی داتا نگری اے پھولاں نال جی سجری اے داتا دی جڑی نگری اے پھولاں نال جی سجری کین کنداں پشور دیاں نہیں ریساں شہر لاہور دیاں۔ ویسے اب میں امید کر سکتا ہوں کہ آئندہ ہم جہاں کام کریں گے ایمانداری سے کریں گے۔ آمین، اللہم آمین، اللہ توفیق دے۔ یہ ان نیک لوگوں کی باتیں چس کے لیے نہیں سنتے ہم، اس لیے شاید ہمیں راہ مل جائے۔ جس کا کام کریں گے ایمانداری سے کریں گے۔ چوری کسی کی ضرورت پڑ گئی تو مالک سے پوچھ لیں گے کہ جناب اجازت ہو تو میں لے لوں، نہ ہو تو رنج نہیں ہے، آپ کی مہربانی۔ کیا طریقہ ہے لینے کا؟ یہ مجھے ضرورت ہے، اگر آپ مہربانی فرمائیں ٹھیک ہے، اگر وہ کہے نہیں دیتا آپ کہیں جی ٹھیک ہے، دل میں رنج نہیں رکھنا۔ غوث پاک کے والد گرامی دروازے پہ کھڑے ہیں، بزرگ نے کہا میرے باغ کا سیب ہے۔ حضور معافی کا طلبگار، ہوا کیا؟ میں نے ذرا سا رس لیا۔ دانتوں میں کتنا کلو رس آ گیا ہوگا، سیب میں ہوتا ہی کتنا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے جو دیہاتی بھائی بیٹھے ہیں نا، یہ شکر گڑھ اور ناروال شریف اور منڈی کاموں کے پیار مجھے ان سے زیادہ ہے نا، تو کماد سے جو گزرے پڑھ بسم اللہ، کیوں بھئی حافظ آباد حالے، جس کے کماد سے گزرے پڑھ بسم اللہ، ایک گنا ایک کھینچا، کہا ہون پھر دوسرا بھی لائے لائے۔ بچے پوچھیں گے ابا تو خالی ہاتھ آیا؟ کماد کسی کا گزرتے گزرتے خیر سے کام کر رہا ہے۔ یہ سینہ زوری ہے، یہ بھی چوری ہے، یہ بھی چوری ہے۔ اس لیے طے کر لیں، کہتے ہیں کہ شیر بھوک مرے
پر درب نہ چرے. کیا کہا میں نے؟ اے تواڈا تے میرا شکوا آخر دم تک نہیں مکنا. تسی میری نہیں سمجھنی، میں تواڈی نہیں سمجھنی. شیر بھوک مرے پر درب نہ چرے، یعنی شیر بھوکا مر جاتا ہے، گھاس نہیں کھاتا، کھاتا بوٹیاں ہی ہے. شیر جو ہوا تو شیر بنے اپنے ہاتھ کی ماری کھائیں گے، یا کوئی دے گا دل سے تو کھائیں گے، حرام نہیں کھائیں گے انشاءاللہ. یہ لگتا ہے کہ چوتھے حصے نے آکھیے انشاءاللہ، باقی آدھے نہیں انا للہ. ایک بھائی نے مجھے آ کے بتایا کہ میرا ایک یار ہے، تیری تقریر اسے اچھی ضرور لگتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے او دے پیچھے جمعہ نہیں پڑھنا. مجھے کہا کہ ایک میرا یار ہے، اسے تیری باتیں اچھی بڑی لگتی ہیں، بڑا پسند کرتا ہے، تیرا فین ہے، لیکن وہ فین ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے او دے پیچھے جمعہ نہیں پڑھنا. تو وہ کہتا ہے میں نے پوچھا کہ جمعہ کیوں نہیں پڑھنا؟ وہ کہتا ہے کہ او دی گل سن کے اثر ہو جاندا ہے تے میرا کھاتا ہی خراب ہو جائے گا. تے او ندیے تو گھرلاؤندی کیوں ہے، اساں پیر جو نہیں پاؤنا. تو آپ کرم فرمائیں، آنا ضرور، یہ نہ ہو اگلے جمعے میں 4 بندے لے کے بیٹھا رہوں کہ وہ تو انشاءاللہ کہلوا رہے تھے. بس کوشش کرے، ہمت کرے، ہمت کرے، کوشش کرے. اللہ سونا بھی تو ہے، پتھروں میں اگر روزی ان کو دے دیتا ہے. ہمت ہم نے نہیں ہارنی، کوشش جان توڑ کے کرنی ہے، کہیں سے تو پانی نکلے گا. اس لیے میرے پیارو، حضرت ابو صالح کو اس بزرگ نے کہا اچھا پہلے غلطیاں فرماتے ہو پھر کھڑے کھڑے معافیاں لینے. اتنا بڑا جرم کمایا، بن پوچھے سیب کھایا، واہ جوان واہ، کھڑے کھڑے معافی مانگنے آیا. پہلے اس کا جرمانہ چکاؤ گے، پھر معافی پاؤ گے، پھر گھر. آنے والے نے کہا جو جرمانہ ہے میں چکاؤں گا، میں جرمانہ چکائے بنا گھر نہیں جاؤں گا. جو لگتا ہے جرمانہ لگائیے، اسے حشر پر نہ اٹھائیے، مجھے یہیں پہ پاک فرمائیے. کھڑے کھڑے عدالت لگ گئی، کھڑے کھڑے عدالت لگ گئی. بزرگ نے فرمایا کہ اس کا جرمانہ یہ ہے کہ 10 سال میرا یہ باغ سنبھال، اسے پانی لگا، اس کی ٹہنیاں پتے صحیح فرما، پھر دیکھا جائے گا. اس جوان نے آگے یہ نہیں کہا 10 سال 1 سیب کا جرم. اس نے کہا اتنی چھوٹی سزا، مول بک جائے اگر ہستی، جن سے محبت پھر بھی سستی. کون بلندی سے ٹکرایا، چیخ رہی ہے ساغر پستی. سر جھکایا، کہا ڈیوٹی سمجھ گیا. 10 سال پتے، ٹہنیاں، باغ کی نالیاں. 10 سال جب بیت گئے سر نہیں اٹھایا. 10واں سال اینڈ پہ اختتام پہ آیا، جا در کھڑکایا، کہا لجپال ہو گئے 10 سال. ہائے ہائے 10 سال گزر گئے، معافی دے دو. اب جج صاحب کی گردن جھکی ہوئی تھی، منصف کی گردن جھکی ہوئی تھی. اس نے کہا نوجوان
معاف کرنا. بظاہر یہ سزا تھی، حقیقت میں غیب سے یہ جزا تھی. یہی دعا محمد مصطفیٰ تھی. فرمایا میں نے تجھے سزا نہیں سنائی، جو کمی تھی تجھ میں حکم کیا مدینے والے نے میں نے دور فرمائی ہے. تو نے میرا باغ سجایا، میں نے تیرا باغ سنوارا. سکے باغ ہوئے مڑ ساوے تے آوڑیا وچ مالی. سکے باغ ہوئے مڑ ساوے تے آوڑیا وچ مالی. بنے چمن وچ رنگ ہزاراں تے پھل کڈے ہر ڈالی. بنے چمن وچ رنگ ہزاراں تے پھل کڈے ہر ڈالی. بزرگ نے کہا سبحان اللہ، تو نے ڈیوٹی دیانتداری سے نبھائی. اب شرط تو ہو گئی پوری، لیکن اب ایک میرا سوال ہے. جرمانہ بھی نہیں ہے، ضروری بھی نہیں ہے، صرف میرا ایک رضاکارانہ سوال ہے. پورا کر دے تو تیری مہربانی، انکار کرے گا تو دکھ نہیں، دوش نہیں میرا. کہا فرمائیے. فرمایا بیٹا تو بھی پاک صفت جوان ہے، اور میں بزرگ بوڑھا تیرے سامنے کھڑا ہوں. ایک رب نے بیٹی عطا فرمائی. اب بات پہلی بنا کے بات کو بجھارت پہلی بنا کے بیان فرمائی. فرمایا میرا بچہ میرا جوان، میرے گھر میں ایک بیٹی جوان ہے، لیکن یوں سمجھ کہ آنکھوں سے بے نور ہے، ہاتھوں سے مجبور ہے، پاؤں سے معذور ہے. بول کیا تجھے زندگی بھر کے لیے قبول ہے؟ کیا یہ احسان فرما سکتے ہو؟ کیا اس میری بیٹی کو گلے لگا سکتے ہو؟ زندگی بھر کا جیون ساتھی بنا سکتے ہو؟ جوان حسن کا پیکر آدم تھا، سر جھکا کے کہا کہ آپ آنسو نہ بہائیں، جتنا بھار ہے اٹھوائیں. رب رسول کے نام پہ راضی اگر رب رسول ہے، جو کچھ ہے مجھے 100 بار قبول ہے. ہمارے ہاں اگر ابا جان کہے نا اماں ابا بیٹا یہ رشتہ ٹھیک ہے، تو آگے سے بیٹا افلاطون صاحب فرماتے ہیں زندگی میں گزارنی ہے کہ تساں گزارنی ہے. مشورہ ٹھیک ہے، لیکن اکڑ جانا، عقل کل بن کے اماں ابے کو یوں چٹے چونے کی طرح جواب دینا، یہ بھی کچھ بنتا. اور بیٹی کا بھی یہی عالم ہو. وارث شاہ کہتے ہیں وارث شاہ دھیاں جو نہ لگن آکھے او دھیاں نہیں مال زادیاں نہیں. کس موسم میں ہیں ہم؟ اس جوان، اور جوان بھی عام نہیں، جس کے حسن پہ نظر نہیں ٹھہرتی تھی. اس نے کہا مجھے یہ رشتہ قبول ہے لیکن معافی دے دو. کہا بیٹا جا معاف ہے، آج سے دل صاف ہے. اب نکاح فرمایا.
جتنے دوست فقیر بزرگ تھے بلایا، اپنی بیٹی کا نکاح اس جوان سے فرمایا۔ اب نکاح کے بعد فرمایا یہ آپ کا حجرہ عروسی ہے، یہ کمرہ یہ حجرہ دلہن کا ہے۔ اب خامد اپنی بیوی اور دولہا دلہن کے کمرے میں جو آیا، آگے خوشبو اور مہک کو جو پایا، اپنا آپ بھلایا، اسے سمجھ نہ آیا ہم سے بھی بڑھ کے سرمایا۔ پہلے آگے قدم بڑھایا اور اٹھ کے دلہن نے ادب سے استقبال جو فرمایا۔ اب نظریں تھیں بادشاہ حسن کی، لیکن آگے جو بیٹھی تھی بچی، اس نے ذرا سا گھونگھٹ جو سرکایا، آنے والے حسن کے سلطان کو ہوش نہ آیا کہ بنانے والے نے کیا حسن کا مرکب بنایا۔ اب دیکھا اپنے قدم پہ کھڑی ہے، ہاتھ ادب سے جھکے، آنکھ ذرا سی اٹھی اور دیکھا بھونچکا ہوئے پیچھے ہٹنے لگے۔ کہا وہ کہتے تھے کہ آنکھ سے معذور ہے، پاؤں سے مجبور ہے، یہ تو سراپا نورن علی نور ہے، کوئی جنت کی لگتی حور ہے۔ وہیں پتھر بن کے رک گئے، قدم اٹھا نہ سکے، آگے جا نہ سکے، اور پیچھلے پاؤں کھسکنے لگے کہ شاید غلطی ہوئی نظر کی یا خبر کی، کہیں غلطی لگی۔ اس حسن کا پے کر بی بی نے کہا آنے والے نہ جا۔ کہا میں پوچھ سکتا ہوں، میری آنکھ نے غلطی تو نہیں کھائی؟ فرمایا نہ آنکھ نے غلطی کھائی ہے، نہ بابا نے غلط بات بتائی ہے، پر آپ کو پہلی سمجھ نہیں آئی ہے۔ کہا آپ کرم فرمائیں، ہم سے مذاق تو نہیں کیا گیا، ہمیں بتائیں۔ فرمایا مطلب نہ سمجھ سکے آپ، کیونکہ عمروں میں فرق بڑا ہے، کہاں آپ کہاں وہ، اس لیے آپ سمجھ نہ سکے۔ کہا ان کا مطلب یہ تھا کہ میں آنکھ سے معذور ہوں، یعنی جب سے رب نے یہ نور آنکھوں کا بنایا ہے، میری نظر میں یا قرآن آیا ہے یا ماں باپ کا مکھڑا آیا ہے، اس آنکھ سے میں نے غیر کے اوپر کو نظر کبھی نہیں لگایا ہے۔ میں نے آنکھ کے نور کو ہر میل سے بچایا ہے، سلامت میری آنکھ کا سرمایہ ہے۔ یہ جو میرا ہاتھ میرے ساتھ ہے، اس ہاتھ سے یا بابا کے جوڑے جوتیاں سیدھی کی، یا اماں کے جوڑے سیدھے کیے، یا گھر میں جھاڑو لگایا، یا قرآن اٹھایا، یا خدمت میں صرف فرمایا، یہ ہاتھ غلط سمت کبھی نہیں آیا۔ اس لیے مجبور سمجھ، معذور سمجھ۔ اللہ اکبر، اپنے آپ پہ بھی کچھ نہ کچھ بھروسہ تھا کہ ہم وہ ہیں کہ ایک ذرا سے رس کے لیے 10 سال کی نوکری کما رہے ہیں، پر جب اس جوان بی بی کا حال دیکھا، اپنے آپ کو کہا کہ ابو صالح تو کہاں، یہ شان والی خاتون کہاں، یہ میرے رب کا کرم دیکھو کیسا رکھا ہے بھرم دیکھو۔ وہ باپ سیب والا
یہ ماں جس کو کہا کہ نور سے معذور، جب اس ماں کو، اس باپ کو، اس کو کہتے ہیں مارا جل بحرین یلتقیان، جب ان دو دریاؤں کو، حسنی حسینی دریاؤں کو رب نے ملایا ہے، نتیجے میں جو بیٹا گود میں آیا ہے وہ عبد القادر جیلانی کہلایا ہے۔ اب آپ سمجھے کہ کیا کہا میاں کھڑی والے نے؟ کہتے نانک دادک ولوں اچا، یہ اس محض عقیدت میں نہیں کہا، ثبوت فراہم کیا کہ باپ وہ ہے، ماں ننیال یہ ہے، ددیال یہ ہے، پھر کمال یہ ہے۔ نانک دادک ولوں اچا تے سچا حسبوں نسبوں، خاص نالوں گھٹ نہ رہا، ہر صفتوں ہر وصبوں۔ تے میاں صاحب خود بہت بڑے اللہ کے پیارے ولی تھے، وہ کہتے ہیں آل اولاد تیری دا منگتا، آل اولاد تیری دا منگتا، تے میں کنگال زیانی، بخشو خیر محمد تائیں، تے صدقہ شاہ جیلانی، بخشو خیر محمد تائیں، تے صدقہ شاہ۔ یہ ہے حضرت عبد القادر جیلانی، ننیال بھی کمال، ددیال بھی کمال، اور پھر آپ کی پیدائش بھی کمال۔ آپ پیدا ہوئے تو والدہ ماجدہ کی عمر گرامی پتہ کیا تھی؟ 60 اور 63 سال کے ان کی عمر ہو گئی۔ اس عمر میں رب نے اس گلشن میں یہ پھول کھلایا۔ اس عمر میں عموماً خواتین اولاد سے نا امید ہو جاتی ہیں۔ 62-63 سال کی عمر ہو جائے تو رب پاک نے اس ٹہنی کے اوپر یہ پھول کب لگایا؟ جب بی بی کی عمر گرامی ہو گئی 62 سال کی یا 61 سال کی، اس وقت اللہ پاک نے امید کو بر فرمایا۔ آنے والا دنیا میں آیا، یعنی ان کا آنا بھی رب نے کرامت بنایا۔ اور آنے والا کس مہینے میں؟ کہتے ہیں رمضان میں آیا۔ کس مہینے میں آیا؟ رمضان میں آیا۔ اور جب رمضان میں آیا پڑ گیا سورج پہ سایہ۔ سورج پہ سایہ سمجھ آیا؟ سورج سایہ پڑا اور چاند مشکوک ہو گیا، پتہ نہیں نظر آیا کہ نہیں آیا۔ اب لوگ پریشان، کبھی اس سے پوچھیں بھائی روزہ رکھیں کہ نہ رکھیں، اس سے پوچھیں وہ بھائی آج بادل تھے چاند نظر نہیں آیا، اب کیا کریں؟ تو اس وقت رہنما سادات تھے، انہوں نے کہا سیدوں کے گھر سے پتہ کرو، وہ ضرور کوئی خبر ہوگی۔ تو جا کے پوچھا گیا کہ روزہ لوگوں نے رکھ لیا ہے پر شک کا روزہ ہے۔ سادات ابو صالح موسیٰ کے گھر والوں سے پوچھو۔ آگے سے بی بی نے جواب دیا لوگوں کو کہو روزہ نہ توڑنا، شک نہیں پکا ہے روزہ ہے۔
बीबी आप तो घर में थी, आपको कैसे खबर? फरमाया मेरे अब्दुल कादिर ने सहर के बाद दूध नहीं पिया है। पैदाइशी वली जिन्हें कहते हैं वो यूं होते हैं, यूं पैदाइशी वली। अल्लाह अकबर। आप समझे, आना भी करामत ठहरा। और आते ही हजरत ईसा कह रहे थे इन्नी अब्दुल्ला। ये कमाल होते हैं, ये असहाबे कमाल होते हैं। फिर अम्मा तो थी बूढ़ी, बेटा बड़ा हुआ। जाहिर है आपकी उम्र बढ़ती गई, अम्मा की उम्र तो फिर घटती गई। 62-63 साल की उम्र मां की थी, पैदा हुए। जब इनकी उम्र हुई 4 साल, अम्मा की हो गई 68 साल। अब ये थोड़ा और बड़े हुए, अम्मा 70 साल। अब जब इनकी उम्र हो गई 17 साल या 16 साल, अम्मा तो बिल्कुल बूढ़ी, बिल्कुल कमजोर। अल्लाह अकबर। अब मां कहती अब्दुल कादिर जा दूर ना अम्मा हुजूर, आपको छोड़ के मैंने नहीं जाना, उधर अम्मा की खिदमत फरमाना, वहीं अम्मा से कुछ पढ़ना, कुछ महल्ले से पढ़ना। एक वक्त वो भी आया, कुरान में है कि वअल्लमना हो मिल्लदुन्ना इल्मा। कुछ को अल्लाह इल्म अता फरमाता है मेहनत से, मुशक्कत से। कुछ को खास इल्म रब अपने करम से दे देता है। वअल्लमना हो मिल्लदुन्ना इल्मा। अल्लाह फरमाते हैं हमने एक बंदा था, उसे खास अपनी तरफ से इल्म अता फरमाया था। और इस इल्म को कहते हैं इल्म लदुन्नी, मिल्लदुन्ना इल्मा। आप उनमें से थे, गौसे पाक उनमें से थे। लेकिन जब हुए 14-15 साल के, अब मेहनत तो करनी थी, रोजी तो कमानी है। एक दिन चल पड़े, कहा अम्मा मैं हाल ना चलाऊं, मैं भी कोई रोजी कमाऊं। जाके हाल को ए हाल ही आख दे हो, इंज हाँ हाँ पे कर दे जो चला दे रहे हो। हल अल्लाह खुश रखे, हले या हल, हल को जो हाथ लगाया, बैल जो आगे जोता हुआ था उसने पीछे मुंह फरमाया। उन्हें आख्या सोने हो ये तुम्हारा काम नहीं। आय हाय, अल्लाह पत्थरों को बुलवा देता है, ये तो जानवर हैं, ये तो बोले ही बोले। पीछे मुड़ के कहा आप अब्दुल कादिर, आप इस काम के लिए पैदा नहीं हुए, ए कोई होर कर लेगा तुस ओ करो जरा तुसा करना है। अब मैं जो सवेरे इधर अमरूदों के रेड़ी लगा लूं और कहूं हलाल रिज़्क कमाने आया हूं, तो कोई समझदार मुझे कहेगा तू जड़ा कर देना वही कर। मैं बाबे हुरा नु आखसा ओ लाल ऐसा, तू जड़ा कर दे वही ठीक है। मुझे एक मर्तबा शौक चढ़ा कि मैं बैठ के पढ़ाऊं, तो मैं अपने मुर्शिद की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने कहा थक जाता हूं, फिर लोग सोने नहीं देते, जाहिर है फिर बंदा है थक तो जाता है। फिर जहां जाता हूं 8 फरमाते हैं, 12 बजाते हैं। आप तो ये ज्यादती नहीं फरमाते, ऐसा ही करते हैं। फिर अपना ही कुकड़ का छच। अब मैं लाख कहता रहा हूं कि मैं 2 जगह पे पहले मैंने जाना है, कहते मतलब एवं घंटा आ जा बस, एवं नहीं समझे। फिर अगर मैं ना कर दूं फिर दिल में तकलीफ भी करते हैं, यार ये ठीक नहीं की थी। वेखो ना सा किन्ने पिछले साल में हजरत साहब नु मैं किन्नू खवाए सा, नहीं समझे। तो फिर भी इन्होंने मेरी गल मनी ना। मैंने कहा जी हजरत साहब, उस वक्त मेरे साथ ताजा ताजा कोई हादसा बीता था। मैंने कहा हजरत साहब मेहरबानी फरमाएं, मुझे इजाजत दें, मैं आराम सुकून से बैठ के कहीं
انہوں نے مجھے یہاں گردن میں ہاتھ رکھا تو مجھے کہنے لگے کہ تو چلیا کتھے؟ تو میں نے بتایا میں میاں والی جا رہا ہوں، وہیں جا رہا تھا۔ تو فرمانے لگے تو کل ہی ہے یا کوئی اور بھی ہے وغیرہ وغیرہ، جو بھی بات ہوئی۔ مجھے فرمانے لگے رب ہر بندے نو ایک خاص کم واسطے بناندا ہے، تے جیڑے کم واسطے رب بناوے بندہ نو اوہی کم ہی سجدا ہے، تے تینوں رب نے اسے کم واسطے ہی بنایا تے تو ہن پیچھے نہ ویکھی۔ وہ اسی بھول گیا تے رول گیا، تو ہم وہ کام کر رہے ہیں۔ ہر بندے کی ایک ڈیوٹی ہے۔ میرا کام آپ نہیں کر سکتے، آپ کا میں نہیں کر سکتا، تو اللہ پاک ہر بندے کو پیدا کرتا ہے ایک خاص۔ آپ بھی نیکی کرتے ہیں، آپ بھی نیکی کرتے ہیں، روزی کماتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں نیکی کرتے ہیں۔ مجھے بھی اللہ نیکی کی توفیق دے۔ غوث پاک کو بیل نے، داند نے کہا، اس نے کہا تسی اس کم واسطے تسی نہیں بڑے، تسی اوہی کرو جے دے واسطے بڑے ہو۔ آ کے اماں کو کہا اماں آج تے داند میرے نال بول پیا۔ اماں ہس ہس کے آکے تینوں جو سمجھاندی رہیاں، تینوں میری گل سمجھ نہیں آئی، تجھ کو رب نے اس کے لیے پیدا ہی نہیں کیا۔ ایک دن چڑھ گئے کوٹھے پہ، چڑھے جو کوٹھے پہ چڑھ کے یوں جو نگاہ ڈالی، سامنے جو دیکھا میدان عرفات میں حاجی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ کہاں ایران میں بستی گیلان، کہاں عرفات کا میدان۔ دیکھا نا عرفات، مکے والا میدان جہاں حج ہوتا ہے، یہ عرفات وہ جگہ ہے جہاں سے حاجی صرف گزر بھی جائے نا اس دن حاجی ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے۔ گیلان کی بستی ایران کے ملک میں، اپنے گھر کی چھت پہ ایسے جو نگاہ ڈالی، رب نے سارے پردے اٹھا دیے۔ عرفات میں نگاہ پڑی، اب دل میں کیا بیتی، پھر دوڑے اماں اپنے گھر سے میدان عرفات نظر آتا ہے۔ اماں نے پکڑ کے ماتھا چوما، آنکھوں کے بوسے لیے، فرمایا عبد القادر سب کو نظر نہیں آتا ہے، صرف تجھے نظر آتا ہے۔ سب کو نظر، اللہ اکبر، صرف تجھے نظر آتا ہے۔ اب ماں مرشد وہی تھی اس وقت تک، ماں کے ہاتھوں کو چوما، اماں مجھے کیوں نظر آتا ہے، سب کو کیوں نظر نہیں آتا ہے؟ ماں تھی۔ فرمایا عبد القادر اب رب تجھے بلاتا ہے۔ خواب میں اگر اللہ کعبہ دکھائے نا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ رب بلا رہا ہے، اب ہمارا وارا آ رہا ہے، انشاءاللہ قریب بندہ جا رہا ہے۔ کہا فرمایا بیٹا اللہ تجھے بلا رہا ہے، بلاتا ہے۔ اماں پھر کروں تیاری؟ جب رب دکھاتا ہے اندر آگ بھی آپ بھڑکاتا ہے، پروگرام بھی اندر خود کرم فرماتا ہے۔ اندر بھڑک اٹھی آگ، اور آگ لگی ہو من میں تو نیند کہاں سے آئے، پھر آرام کہاں سے آئے؟ اندر بھڑکنے لگی آگ۔ اب اماں کے ہاتھ پکڑ کے کہا اماں کیا اجازت ہو سکتی ہے؟ اب بلاوا جو آ گیا ہے کیا کرم فرما سکتی ہو، مجھے اس کے نام پہ لگا سکتی ہو، اپنے در گھر سے دور بھجوا سکتی ہو۔ مائیں بھی تو ہر طرح کی ہوتی ہیں نا، اب غوث پاک کی ماں جیسی میری ماں تو نہیں ہو سکتی،
ماں کہتی عبد القادر میری عمر دیکھ نہ. کہا اب بیٹا بلاوا آ گیا ہے تو تو تیاری کر، میں دعا کروں گی. تو تیاری کر، میں دعا کروں گی، میری دعاؤں کے سائے جا. تیاری کر لی. اماں جاؤں کہاں؟ فرمایا میرا بیٹا اس وقت مرکز دین کا بغداد ہے، وہاں تیرے نانا کا دین بڑی رونق کے ساتھ آباد ہے. جا وہاں محنت کر، ہمت فرما، نانے کے دین کے موتی گوہر سینے میں بسا، پھر جب بس جائیں لٹا. یہ ڈیوٹی ہے تیری. تیاری فرمائی. اب 16-17 سال کا بیٹا اور بوڑھی اماں، لاٹھی کا سہارا، جا رہا ہے نور نظارہ. سینے پہ پتھر رکھ کے اپنے بڑھاپے کو اللہ اکبر سامنے تک کے فرمایا جا عبد القادر بیٹے. اب بیٹے کو جاتے جاتے، اس کو کہتے ہیں لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے. اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملان گے. لے او یار حوالے رب دے تے مل لے آخری واری. اللہ اکبر. جا بیٹا، لیکن ذرا رک. 40 روپے 40 درہم تھے یا 40 دینار تھے، لیے سی کے باندھ دیے. فرمایا تو اس کو لے جا، رستے میں ضرورت پڑ جائے تھوڑے تھوڑے خرچ کرتے جانا، منزل پہ پہنچ جائے گا. لیکن جب ماں نے بیٹے کو رخصت فرمایا، قیامت کا منظر تھا. بیٹا چلے پھر رکے، پھر چلے. ماں کھڑی ہے، نظروں کی دعائیں. جا عبد القادر اللہ کے حوالے میرا بیٹا. ماں رکے. جب ماں کی آنکھ میں آنسو دیکھے، رک کے کہا ماں رونا، میں جلدی پلٹ آؤں گا، میں لوٹ آؤں گا، میں واپس ضرور آؤں گا. ماں نے اپنا کانپتا ہوا بوڑھا ہاتھ اٹھایا، فرمایا اس لیے نہیں رو رہی کہ تو واپس آنا. عبد القادر جانا، واپس نہیں آنا، واپس اب نہیں آنا. اب تیری میری ملاقات حشر کے دن ہوگی. تیری میری ملاقات اس دنیا میں نہیں ہوگی، یہ آخری ملاقات ہے. لے او یار حوالے رب دے تے مل لے آخری واری. اس ملنے نو تو یاد کرے سے تے روسے عمرہ ساری. اس ملنے نو تو یاد کرے سے. لے او یار حوالے رب دے تے مل لے آخری واری. اس ملنے نو تو یاد کرے سے، اس ملنے نو تو یاد کرے سے تے روسے عمرہ. انشاءاللہ اگلے جمعے یہیں سے